پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بندہ صالح نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد میں کسی بات کا سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں کہ آپ میری طرف سے منزل عذر تک پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں آگے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک قریہ والوں تک پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو قریب تھا کہ گر پڑتی۔ بندہ صالح نے اسے سیدھا کر دیا تو موسیٰ نے کہا کہ آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ بندہ صالح نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے، ان قریب میں تمہیں ان تمام باتوں کی تعویل بتا دوں گا جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ یہ کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں باربرداری کا کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار بنا دوں کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیا کرتا تھا، اور یہ بچہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور مجھے خوف معلوم ہوا کہ یہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر کی بنا پر ان پر سختیاں کرے گا۔ تو میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کے بدلے ایسا فرزند دے دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور صلہ رحم میں بھی۔ اور یہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک بندہ تھا۔ تو آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں طاقت و توانائی کی عمر تک پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں۔ یہ سب آپ کے پروردگار کی رحمت ہے اور میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے، اور یہ ان باتوں کی تعبیل ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے ہیں۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں عنقریب تمہارے سامنے ان کا تذکرہ پڑھ کر سنا دوں گا۔ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا اور ہر شے کا ساز و سامان عطا کر دیا۔ پھر انہوں نے ان وسائل کو استعمال کیا یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک کالی کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا۔ تو ہم نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہے ان پر عذاب کرو یا ان کے درمیان حسن سلوک کی روش اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا ہے اس پر بہرحال عذاب کروں گا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا اور وہ اسے بدترین سزا دے گا، اور جس نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا ہے اس کے لیے بہترین جزا ہے، اور میں بھی اس سے اپنے امور میں آسانی کے بارے میں کہوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے وسائل کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے جس کے لیے ہم نے آفتاب کے سامنے کوئی پردہ بھی نہیں رکھا تھا۔ یہ ہے ذوالقرنین کی داستان اور ہمیں اس کی مکمل اطلاع ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ایک ذریعے کو استعمال کیا یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو ان کے قریب ایک قوم کو پایا جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کسی طرح کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج زمین پر فساد برپا کر رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کے لیے اخراجات فراہم کریں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ قرار دے دیں؟ انہوں نے کہا کہ جو طاقت مجھے میرے پروردگار نے دی ہے وہ تمہارے وسائل سے بہتر ہے۔ اب تم لوگ قوت سے میری امداد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں۔ چند لوہے کی سلیں لے آؤ۔ یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے برابر ڈھیر ہو گیا تو کہا کہ آگ پھونکو۔ یہاں تک کہ جب اسے بالکل آگ بنا دیا تو کہا آؤ اب اس پر تانبا پگھلا کر ڈال دیں، جس کے بعد نہ وہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں نقب لگا سکے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ پروردگار کی ایک رحمت ہے، اس کے بعد جب وعدہ الہی آ جائے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا کہ وعدہ رب بہرحال برحق ہے، اور ہم نے انہیں اس طرح چھوڑ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتے رہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں گے، اور اس دن جہنم کو کافرین کے سامنے باقاعدہ پیش کیا جائے گا۔ وہ کافر جن کی نگاہیں ہمارے ذکر کی طرف سے پردے میں تھیں اور وہ کچھ سننا بھی نہیں چاہتے تھے، تو کیا کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا سرپرست بنا لیں گے؟ تو ہم نے جہنم کو کافرین کے لیے بطور منزل مہیا کر دیا ہے۔ پیغمبر، کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دیں جو اپنے اعمال میں بدترین خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش زندگانی دنیا میں بہک گئی ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات پروردگار اور اس کی ملاقات کا انکار کیا ہے، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے ہیں، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ان کی جگہ ان کے کفر کی بنا پر جہنم ہے کہ انہوں نے ہمارے رسولوں اور ہماری آیتوں کو مذاق بنا لیا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کی منزل کے لیے جنت الفردوس ہے، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور اس کی تبدیلی کی خواہش بھی نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے
کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات کے لیے سمندر بھی روشنی بن جائیں تو کلمات رب کے ختم ہونے سے پہلے ہی سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، چاہے ان کی مدد کے لیے ہم ویسے ہی سمندر اور بھی لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، مگر میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک اکیلا ہے، لہذا جو بھی اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ بنائے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ زکریا کے ساتھ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دھیمی آواز سے پکارا، کہا کہ پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی آگ سے بھڑک اٹھا ہے، اور میں تجھے پکارنے سے کبھی محروم نہیں رہا ہوں، اور مجھے اپنے بعد اپنے خاندان والوں سے خطرہ ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اب مجھے ایک ایسا ولی اور وارث عطا فرما دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور پروردگار اسے اپنا پسندیدہ بھی قرار دے دے۔ زکریا، ہم تم کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے ان کا ہم نام کوئی نہیں بنایا ہے۔ زکریا نے عرض کی، پروردگار، میرے فرزند کس طرح ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں؟ ارشاد ہوا، اسی طرح تمہارے پروردگار کا فرمان ہے کہ یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے خود تمہیں بھی پیدا کیا ہے جبکہ تم کچھ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار اس ولادت کی کوئی علامت قرار دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دنوں تک برابر لوگوں سے کلام نہیں کرو گے۔ اس کے بعد زکریا محراب عبادت سے قوم کی طرف نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو۔ یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ہم نے انہیں بچپنے ہی میں نبوت عطا کر دی اور اپنی طرف سے مہربانی اور پاکیزگی بھی عطا کر دی، اور وہ خوف خدا رکھنے والے تھے اور اپنے ماں باپ کے حق میں نیک برتاؤ کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ ان پر ہمارا سلام جس دن پیدا ہوئے اور جس دن انہیں موت آئی اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اور پیغمبر، اپنی کتاب میں مریم کا ذکر کرو کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ مشرقی سندھ کی طرف چلی گئی اور لوگوں کی طرف پردہ ڈال دیا، تو ہم نے اپنی روح کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک اچھا خاصا آدمی بن کر پیش ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو خوف خدا رکھتا ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں کہ آپ کو ایک پاکیزہ فرزند عطا کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے یہاں فرزند کس طرح ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے اور میں کوئی بدکردار نہیں ہوں؟ اس نے کہا کہ اسی طرح آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ میرے لیے یہ کام آسان ہے، اور اس لیے کہ میں اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں اور اپنی طرف سے رحمت قرار دے دوں، اور یہ بات طے شدہ ہے۔ پھر وہ حاملہ ہو گئی اور لوگوں سے دور ایک جگہ چلی گئی۔ پھر وضع حمل کا وقت انہیں ایک کھجور کی شاخ کے قریب لے آیا، تو انہوں نے کہا کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بالکل فراموش کر دینے کے قابل ہو گئی ہوتی۔ تو اس نے نیچے سے آواز دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، خدا نے آپ کے قدموں میں چشمہ جاری کر دیا ہے، اور خرمے کی شاخ کو اپنی طرف ہلائیں، اس سے تازہ تازہ خرمے گر پڑیں گے۔ پھر اسے کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھیے۔ پھر اس کے بعد کسی انسان کو دیکھیے تو کہہ دیجئے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نذر کر لی ہے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد مریم بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئیں، تو لوگوں نے کہا کہ مریم، یہ تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بد کردار تھی۔ انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو قوم نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں بچہ ہے۔ بچے نے آواز دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی رہوں بابرکت قرار دیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور ظالم و بد نصیب نہیں بنایا ہے۔ اور سلام ہے مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں قول حق جس میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا فرزند بنائے، وہ پاک و بے نیاز ہے۔ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ پھر
फिर मुख्तलिफ गिरोहों ने आपस में इख्तिलाफ किया, और वैल इन लोगों के लिए है जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और इन्हें बड़े सख्त दिन का सामना करना होगा। उस दिन जब हमारे पास आएंगे तो खूब सुने और देखेंगे, लेकिन ये जालिम आज खुली हुई गुमराही में मुब्तला हैं। और इन लोगों को इस हसरत के दिन से डराइए जब कतई फैसला हो जाएगा, अगरचे ये लोग गफलत के आलम में पड़े हुए हैं और ईमान नहीं ला रहे हैं। बेशक हम जमीन और जो कुछ जमीन पर है सब के वारिस हैं, और सब हमारी तरफ ही पलटा कर लाए जाएंगे। और किताब खुदा में इब्राहिम का तस्करा करो कि वो एक सिद्दीक पैगंबर थे। जब उन्होंने अपने पालने वाले बाप से कहा कि आप ऐसे की इबादत क्यों करते हैं जो न कुछ सुनता है, न देखता है और न किसी काम आने वाला है। मेरे पास वो इल्म आ चुका है जो आपके पास नहीं आया है, लिहाजा आप मेरा इत्तिबा करें, मैं आपको सीधे रास्ते की हिदायत कर दूंगा। बाबा, शैतान की इबादत ना कीजिए कि शैतान रहमान की नाफरमानी करने वाला है। बाबा, मुझे ये खौफ है कि आपको रहमान की तरफ से कोई अजाब अपनी गिरफ्त में ले ले और आप शैतान के दोस्त करार पा जाएं। उसने जवाब दिया कि इब्राहिम, क्या तुम मेरे खुदाओं से किनारा कशी करने वाले हो? तो याद रखो कि अगर तुम इस रविश से बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा और तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। इब्राहिम ने कहा कि खुदा आपको सलामत रखे, मैं अनकरीब अपने रब से आपके लिए मगफिरत तलब करूंगा कि वो मेरे हाल पर बहुत मेहरबान है, और आपको आपके माबूदों समेत छोड़कर अलग हो जाऊंगा और अपने रब को आवाज दूंगा कि इस तरह मैं अपने परवरदिगार की इबादत से महरूम न रहूंगा। फिर जब इब्राहिम ने उन्हें और उनके माबूदों को छोड़ दिया तो हमने इन्हें इसहाक और याकूब जैसी औलाद अता की और सबको नबी करार दे दिया, और फिर इन्हें अपनी रहमत का एक हिस्सा भी अता किया और इनके लिए सदाकत की बुलंद तरीन जबान भी करार दे दी। और अपनी किताब में मूसा का भी तस्करा करो कि वो मेरे मुखलिस बंदे और रसूल और नबी थे, और हमने इन्हें कोहे दूर के दाहिने तरफ से आवाज दी और राजो न्यास के लिए अपने से करीब बुला लिया, और फिर इन्हें अपनी रहमत खास से इनके भाई हारून पैगंबर को अता कर दिया। और अपनी किताब में इस्माइल का तस्करा करो कि वो वादे के सच्चे और हमारे भेजे हुए पैगंबर थे, और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे और अपने परवरदिगार के नजदीक पसंदीदा थे। और किताब खुदा में इदरीस का भी तस्करा करो कि वो बहुत ज्यादा सच्चे पैगंबर थे और हमने इनको बुलंद जगह तक पहुंचा दिया है। ये सब वो अंबिया हैं जिन पर अल्लाह ने रहमत नाजिल की है, ज़ुर्रियत आदम में से और इनकी नस्ल में से जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में उठाया है, और इब्राहिम और इसराइल की ज़ुर्रियत में से, और इनमें से जिनको हमने हिदायत दी है और इन्हें मुंतखब बनाया है कि जब इनके सामने रहमान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो रोते हुए सजदे में गिर पड़ते हैं। फिर इनके बाद इनकी जगह पर वो लोग आए जिन्होंने नमाज को बर्बाद कर दिया और ख्वाहिशात का इत्तबा कर लिया, बस ये अनकरीब अपनी गुमराही से जा मिलेंगे। अलावा इनके जिन्होंने तौबा कर ली, ईमान ले आए और अमल सालेह किया कि वो जन्नत में दाखिल होंगे और इन पर किसी तरह का जुल्म नहीं किया जाएगा। हमेशा रहने वाली जन्नत जिसका रहमान ने अपने बंदों से गैबी वादा किया है और यकीनन उसका वादा सामने आने वाला है। उस जन्नत में सलाम के अलावा कोई लघु आवाज सुनने में ना आएगी और इन्हें सुबह शाम रिस्क मिलता रहेगा। यही वो जन्नत है जिसका वारिस हम अपने बंदों में मुत्तकी अफराद को करार देते हैं। और ए पैगंबर, हम फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार के हुक्म के बगैर नाजिल नहीं होते हैं। हमारे सामने या पसे पुश्त या इसके दरमियान जो कुछ है सब उसके इख्तियार में है, और आपका परवरदिगार भूलने वाला नहीं है। वो आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है सब का मालिक है, लिहाजा उसकी इबादत करो और इस इबादत की राह में सब्र करो। क्या तुम्हारे इल्म में उसका कोई हमनाम है? और इंसान ये कहता है कि क्या जब हम मर जाएंगे तो दोबारा जिंदा करके निकाले जाएंगे? क्या ये इस बात को याद नहीं करता है कि पहले हमने ही इसे पैदा किया है जब ये कुछ नहीं था? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम, हम इन सब को और इनके शयातीन को एक जगह इकट्ठा करेंगे, फिर सबको जहन्नुम के अतराफ घुटनों के बल हाजिर करेंगे। फिर हर ग्रोह से ऐसे अफराद को अलग कर लेंगे जो रहमान के हक में ज्यादा नाफरमान थे। फिर हम इन लोगों को भी खूब जानते हैं जो जहन्नुम में झोंके जाने के ज्यादा सज़ावार हैं, और तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसे जहन्नुम के किनारे हाजिर ना होना हो कि यह तुम्हारे रब का हतमी फैसला है।
اس کے بعد ہم متقی افراد کو نجات دے دیں گے اور ظالمین کو جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو ان میں کے کافر صاحبان ایمان سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کس کی جگہ بہتر اور کس کی منزل زیادہ حسین ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر دیا ہے جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے کہیں زیادہ بہتر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا رہے گا خدا اسے اور ڈھیل دیتا رہے گا یہاں تک کہ یہ وعدہ الہی کو دیکھ لے، یا عذاب کی یا قیامت کی شکل میں۔ پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جگہ کے اعتبار سے بدترین اور مددگاروں کے اعتبار سے کمزور ترین کون ہے، اور اللہ ہدایت یافتہ افراد کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک ثواب اور بازگشت کے اعتبار سے بہترین اور بلند ترین ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور یہ کہنے لگا کہ ہمیں قیامت میں بھی مال اور اولاد سے نوازا جائے گا؟ یہ غیب سے باخبر ہو گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہم اس کی باتوں کو درج کر رہے ہیں اور اس کے عذاب میں اور بھی اضافہ کر دیں گے، اور اس کے مال و اولاد کے ہم ہی مالک ہوں گے، اور یہ تو ہماری بارگاہ میں اکیلا حاضر ہوگا۔ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا اختیار کر لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے۔ ہرگز نہیں، ان قریب یہ معبود خود ہی ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کر دیا ہے اور وہ ان کو بہکاتے رہتے ہیں؟ آپ ان کے بارے میں عذاب کی جلدی نہ کریں، ہم ان کے دن خود ہی شمار کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہم صاحبان تقوی کو رحمان کی بارگاہ میں مہمانوں کی طرح جمع کریں گے اور مجرمین کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ڈھکیل دیں گے۔ اس وقت کوئی شفاعت کا صاحب اختیار نہ ہوگا مگر وہ جس نے رحمان کی بارگاہ میں شفاعت کا عہد لے لیا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا فرزند بنا لیا ہے، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دے دیا ہے، جبکہ یہ رحمان کی شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ زمین و آسمان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی بارگاہ میں بندہ بن کر حاضر ہونے والا نہ ہو۔ خدا نے سب کا احسان کر لیا ہے اور سب کو باقاعدہ شمار کر لیا ہے، اور سب ہی کل روز قیامت اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ بس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے کہ تم متقین کو بشارت دے سکو اور جھگڑالو قوم کو عذاب الہی سے ڈرا سکو۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو برباد کر دیا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھ رہے ہو یا کسی کی آہٹ بھی سن رہے ہو؟ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاہا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کو زحمت میں ڈال دیں، یہ تو ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہے۔ یہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند ترین آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ رحمان عرش پر اختیار و اقتدار رکھنے والا ہے، اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے یا دونوں کے درمیان ہے اور زمینوں کی تہ میں ہے۔ اگر تم بلند آواز سے بھی بات کرو تو وہ راز سے بھی مخفی تر باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی داستان آئی ہے جب انہوں نے آگ کو دیکھا اور اپنے اہل سے کہا کہ تم اسی مقام پر ٹھہرو، میں نے آگ کو دیکھا ہے، شاید میں اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس منزل پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں۔ پھر جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا اپنی جوتیوں کو اتار دو کہ تم تویا نام کی ایک مقدس اور پاکیزہ وادی میں ہو، اور ہم نے تم کو منتخب کر لیا ہے، لہذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یقیناً وہ قیامت آنے والی ہے اور میں اسے چھپائے رہوں گا تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جا سکے۔ اور خبردار، تمہیں قیامت کے خیال سے وہ شخص روک نہ دے جس کا ایمان
قیامت پر نہیں ہے اور جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے کہ اس طرح تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے جس پر میں تکیہ کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کی پتیاں جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بہت سے مقاصد ہیں۔ ارشاد ہوا تو موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو۔ اب جب موسیٰ نے ڈال دیا تو کیا دیکھا کہ وہ سانپ بن کر دوڑ رہا ہے۔ حکم ہوا کہ اسے لے لو اور ڈرو نہیں کہ ہم عنقریب اسے اس کی پرانی اصل کی طرف پلٹا دیں گے، اور اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر بغل میں کر لو، یہ بغیر بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا، اور یہ ہماری دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھا سکیں۔ جاؤ فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کی، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے دے، ہارون کو جو میرا بھائی بھی ہے، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے، اسے میرے کام میں شریک بنا دے تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کر سکیں اور تیرا بہت زیادہ ذکر کر سکیں، یقیناً تو ہمارے حالات سے بہتر باخبر ہے۔ ارشاد ہوا، موسیٰ ہم نے تمہاری مراد تمہیں دے دی ہے، اور ہم نے تم پر ایک اور احسان کیا ہے، جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف ایک خاص وحی کی کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ دو اور پھر صندوق کو دریا کے حوالے کر دو، موجیں اسے ساحل پر ڈال دیں گی، اور ایک ایسا شخص اسے اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے، اور ہم نے تم پر اپنی محبت کا عکس ڈال دیا تاکہ تمہیں ہماری نگرانی میں پالا جائے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری بہن جا رہی تھی کہ فرعون سے کہیں کہ کیا میں کسی ایسے کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکے، اور اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف پلٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دے دی اور تمہارا باقاعدہ امتحان لے لیا، پھر تم اہل مدین میں کئی برس تک رہے، اس کے بعد تم ایک منزل پر آ گئے اے موسیٰ، اور ہم نے تم کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اب تم اپنے بھائی کے ساتھ میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا خوف زدہ ہو جائے۔ ان دونوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا اور سرکش نہ ہو جائے۔ ارشاد ہوا، تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ فرعون کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے فرستادہ ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دے اور ان پر عذاب نہ کر کہ ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور ہمارا سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تکذیب کرنے والے اور منہ پھیرنے والے پر عذاب ہے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی مناسب خلقت عطا کی ہے اور پھر ہدایت بھی دی ہے۔ اس نے کہا کہ پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو پہلے گزر چکے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس اس کی کتاب میں محفوظ ہے، وہ نہ بہکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین میں گہوارہ بنایا ہے اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی برسایا ہے جس کے ذریعے ہم نے مختلف قسم کے نباتات کا جوڑا پیدا کیا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں پلٹا کر لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھلا دی لیکن اس نے تکذیب کی اور انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ تم اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے علاقے سے اپنے جادو کے ذریعے باہر نکال دو؟ اب ہم بھی ایسا ہی جادو لے آئیں گے، لہٰذا اپنے اور ہمارے درمیان ایک وقت مقرر کر دو جس کی نہ ہم مخالفت کریں اور نہ تم، اور وہ وعدہ گاہ بھی ایک صاف کھلے میدان میں ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ تمہارے وعدے کا دن زینت عید کا دن ہے اور اس دن تمام لوگ وقت چاشت اکٹھا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد فرعون واپس چلا گیا اور اپنے مکر کو اکٹھا کرنے لگا اور اس کے بعد پھر سامنے آیا۔ موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم پر وائے ہو، اللہ پر افترا نہ کرو کہ وہ تم کو عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا، اور جس نے اس پر بہتان باندھا وہ یقیناً رسوا ہوا ہے۔ اس پر وہ لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور سرگوشیوں میں مصروف ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو تم لوگوں کو اپنے جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال دینا چاہتے ہیں اور تمہارے اچھے خاصے طریقے کو مٹا دینا چاہتے ہیں، لہٰذا تم لوگ اپنی تدبیروں کو جمع کرو اور پرا باندھ کر ان کے مقابلے پر آ جاؤ۔
جو آج کے دن غالب آ جائے گا وہی کامیاب کہا جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تم اپنے جادو کو پھینکو گے یا ہم لوگ پہل کریں؟ موسیٰ نے کہا کہ نہیں، تم ابتدا کرو۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں جادو کی بنا پر ایسی لگنے لگی جیسے سب دوڑ رہی ہوں۔ تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، تم بہرحال غالب رہنے والے ہو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو، یہ ان کے سارے کیے دھرے کو چن لے گا۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف جادوگر کی چال ہے، اور بس جادوگر جہاں بھی جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھ کر سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور آواز دی کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے تو یہ تم سے بھی بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، اور تمہیں خرمے کی شاخ پر سولی دے دوں گا، اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ سخت عذاب کرنے والا اور دیر تک رہنے والا کون ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ کھلی نشانیاں آ چکی ہیں اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اس پر تیری بات کو مقدم نہیں کر سکتے۔ اب تجھے جو فیصلہ کرنا ہو کر لے، تو فقط اس زندگانی دنیا ہی تک فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور اس جادو کو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ سب سے بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ یقیناً جو اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے وہ جہنم ہے جس میں نہ مر سکے گا اور نہ زندہ رہ سکے گا، اور جو اس کے حضور صاحب ایمان بن کر حاضر ہوگا اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کے لیے بلند ترین درجات ہیں، ہمیشہ رہنے والی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کہ یہی پاکیزہ کردار لوگوں کی جزا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں عصا مار کر خشک راستہ بنا دو، تمہیں نہ فرعون کے پا لینے کا خطرہ ہے اور نہ ڈوب جانے کا۔ تب فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان لوگوں کا پیچھا کیا اور دریا کی موجوں نے انہیں باقاعدہ ڈھانک لیا، اور فرعون نے در حقیقت اپنی قوم کو گمراہی کیا ہے، ہدایت نہیں دی ہے۔ بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دلائی ہے اور طور کی داہنی طرف سے توریت دینے کا وعدہ کیا ہے اور منو سلوہ بھی نازل کیا ہے۔ تم ہمارے پاکیزہ رزق کو کھاؤ اور اس میں سرکشی اور زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، کہ جس پر میرا غضب نازل ہو گیا وہ یقیناً برباد ہو گیا۔ اور میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اور پھر راہ ہدایت پر ثابت قدم رہے۔ اور اے موسیٰ، تمہیں قوم کو چھوڑ کر جلدی آنے پر کس شے نے آمادہ کیا ہے؟ موسیٰ نے عرض کی کہ وہ سب میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے راہ خیر میں اس لیے اجلت کی ہے کہ تو خوش ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر موسیٰ اپنی قوم کی طرف محزون اور غصے میں بھرے ہوئے پلٹے اور کہا کہ اے قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے بہترین وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور کیا اس عہد میں کچھ زیادہ طول ہو گیا ہے؟ یا تم نے یہی چاہا کہ تم پر پروردگار کا عذاب وارد ہو جائے، اس لیے تم نے میرے وعدے کی مخالفت کی؟ قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لاد دیا گیا تھا تو ہم نے اسے آگ میں ڈال دیا، اور اس طرح سامری نے بھی اپنے زیورات کو ڈال دیا۔ پھر سامری نے ان کے لیے ایک مجسمہ گائے کے بچے کا نکالا جس میں آواز بھی تھی، اور کہا کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، جس سے موسیٰ غافل ہو کر اسے طور پر ڈھونڈنے چلے گئے ہیں۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ یہ نہ ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے کسی نقصان یا فائدے کا اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے ان لوگوں سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اے قوم، اس طرح تمہارا امتحان لیا گیا ہے اور تمہارا رب رحمان ہی ہے، لہٰذا میرا اتباع کرو اور میرے امر کی اطاعت کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے گرد جمع رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے درمیان واپس آ جائیں۔ موسیٰ نے ہارون سے خطاب کر کے کہا کہ جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ قوم گمراہ ہو گئی ہے تو تمہیں کون سی بات آڑے آ گئی تھی کہ تم نے میرا اتباع نہیں کیا؟ کیا تم نے میرے امر کی مخالفت کی ہے؟ ہارون نے کہا کہ بھیا، آپ میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑے، مجھے تو یہ خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں اختلاف پیدا کر دیا ہے اور میری بات کا انتظار نہیں کیا ہے۔ پھر موسیٰ نے سامری سے کہا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو میں نے نمائندہ پروردگار کے نشان قدم کی ایک مٹھی خاک اٹھا لی
اور اس کو گوسالے کے اندر ڈال دیا، اور مجھے میرے نفس نے اسی طرح سمجھایا تھا۔ موسیٰ نے کہا کہ اچھا جا، دور ہو جا، اب زندگانی دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ ہر ایک سے یہی کہتا پھرے گا کہ مجھے چھونا نہیں، اور آخرت میں ایک خاص وعدہ ہے جس کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ اور اب دیکھ اپنے خدا کو جس کے گرد تو نے اعتکاف کر رکھا ہے کہ میں اسے جلا کر خاکستر کر دوں گا اور اس کی راکھ دریا میں اڑا دوں گا۔ یقیناً تم سب کا خدا صرف اللہ ہے، جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہی ہر شے کا وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اور ہم اسی طرح گزشتہ دور کے واقعات آپ سے بیان کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی بارگاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن بھی عطا کر دیا ہے۔ جو اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن اس انکار کا بوجھ اٹھائے گا اور پھر اسی حال میں رہے گا، اور قیامت کے دن یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم تمام مجرمین کو بدلے ہوئے رنگ میں اکٹھا کریں گے۔ یہ سب آپس میں یہ بات کر رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں صرف 10 ہی دن تو رہے ہیں۔ ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں، جب ان کا سب سے ہوشیار یہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگ صرف ایک دن رہے ہو، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا ہوگا، تو کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا جس میں تم کسی طرح کی کجی یا ناہمواری نہ دیکھو گے۔ اس دن سب دائی پروردگار کے پیچھے دوڑ پڑیں گے اور کسی طرح کی کجی نہ ہوگی، اور ساری آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی کہ تم گنگناہٹ کے علاوہ کچھ نہ سنو گے۔ اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی سوائے ان کے جنہیں خدا نے اجازت دے دی ہو اور وہ ان کی بات سے راضی ہو۔ وہ سب کے سامنے اور پیچھے کے حالات سے باخبر ہے، اور کسی کا علم اس کی ذات کو محیط نہیں ہے۔ اس دن سارے چہرے خدائے حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے، اور ظلم کا بوجھ اٹھانے والا ناکام اور رسوا ہوگا، اور جو نیک اعمال کرے گا اور صاحب ایمان ہوگا وہ نہ ظلم سے ڈرے گا اور نہ نقصان سے۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ شاید یہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا قرآن ان کے اندر کسی طرح کی عبرت پیدا کر دے۔ بس بلند و برتر ہے وہ خدا جو بادشاہ برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے تمام ہونے سے پہلے قرآن کے بارے میں اجلت سے کام نہ لیا کریں، اور یہ کہتے رہیں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ہم نے آدم سے اس سے پہلے عہد لیا مگر انہوں نے اسے ترک کر دیا، اور ہم نے ان کے پاس اذن و ثبات نہیں پایا۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سب آدم کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا اور اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے، کہیں تمہیں جنت سے نکال نہ دے کہ تم زحمت میں پڑ جاؤ۔ بے شک یہاں جنت میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ نہ بھوکے رہو گے نہ برہنہ رہو گے، اور یقیناً یہاں نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسے میں مبتلا کرنا چاہا اور کہا کہ آدم میں تمہیں ہمیشی کے درخت کی طرف رہنمائی کر دوں اور ایسا ملک بتا دوں جو کبھی زائل نہ ہو، اور ان کے لیے ان کا آگا پیچھا ظاہر ہو گیا، اور وہ اسے جنت کے پتوں سے چھپانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کی نصیحت پر عمل نہ کیا تو راحت کے راستے سے بے راہ ہو گئے۔ پھر خدا نے انہیں چن لیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں راستے پر لگا دیا، اور حکم دیا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اس کے بعد اگر میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ پریشان، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے زندگی کی تنگی بھی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا بھی محشور کریں گے۔ وہ کہے گا کہ پروردگار یہ تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا ہے جبکہ میں دار دنیا میں صاحب بصارت تھا۔ ارشاد ہوگا کہ اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا، تو آج تو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اور ہم زیادتی کرنے والے اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب یقیناً سخت ترین اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا انہیں اس بات میں رہنمائی نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا جو اپنے علاقے میں نہایت اطمینان سے چل پھر رہے تھے؟ بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور وقت مقرر نہ ہوتا
تو عذاب لازمی طور پر آ چکا ہوتا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کریں اور آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے کے بعد اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں، اور رات کے اوقات میں اور دن کے اطراف میں بھی تسبیح پروردگار کریں کہ شاید آپ اس طرح راضی اور خوش ہو جائیں۔ اور خبردار، ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو جو زندگانی دنیا کی رونق سے مالا مال کر دیا ہے، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں کہ یہ ان کی آزمائش کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا رزق اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ اور اپنے اہل کو نماز کا حکم دیں اور اس پر صبر کریں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رزق کے طلبگار نہیں ہیں، ہم تو خود ہی رزق دیتے ہیں، اور عاقبت صرف صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے ہیں؟ تو کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی گواہی نہیں آئی ہے؟ اور اگر ہم نے رسول سے پہلے انہیں عذاب کر کے ہلاک کر دیا ہوتا تو یہ کہتے کہ پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری نشانیوں کا اتباع کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ سب اپنے اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کون لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے اور ہدایت یافتہ ہیں۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ